بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علم الصرف کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی وجہ تسمیہ اور غرض و غائب بیان کرنا چاہوں گا۔ علم الصرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس کے اندر تبدیلی کرنے کے جو قواعد ہیں، ان قواعد کو مد نظر رکھ کر اس کا علم حاصل کرنا، یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ پھر صیغہ کی تعریف کیا ہے؟ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض و غائب کیا ہے؟ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یعنی ایک لفظ سے جس وقت مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں، جس طرح واحد کا لفظ ہے اس سے تثنیہ بنایا جائے گا، جمع بنایا جائے گا، مذکر ہے مؤنث بنایا جائے گا، تو اس طرح مختلف جب الفاظ بناتے ہیں تو وہ الفاظ بنانے کے دوران جو غلطی ہے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ، علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب جس طرح لفظ ضربہ ہے، ضربہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی کہ جو بندہ یہاں پر موجود نہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے یہاں پر موجود نہیں، جس طرح اردو کے اندر لفظ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ضربہ ایک واحد مذکر غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا اگر دو بندے غائب ہیں، موجود نہیں موقع پر، ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ ضربہ۔ پھر اسی طرح اگر تین یا تین سے زائد افراد جو موقع پر موجود نہیں غائب ہیں، ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ اگر ایک عورت ہے جو موجود نہیں موقع پر، اس کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے۔ دو ہیں ان کے لیے علیحدہ، تین یا تین سے زائد کے لیے علیحدہ۔ پھر اسی طرح ایک بندہ سامنے موجود ہے، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ دو ہیں، تین ہیں یا اس سے زائد۔ اب یہ الفاظ جب ہم بناتے ہیں، ایک لفظ کو پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں، گھما کر تو اس کے اندر چند تبدیلیاں ہم کرتے ہیں قواعد کو مد نظر رکھ کر، تو اس لیے یہ ایک لفظ کو پھیرا جاتا ہے تو یہ اس کی وجہ تسمیہ بن جائے گی، تو اس لیے اس کو علم الصرف کے نام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تھا علم الصرف کی تعریف، موضوع، وجہ تسمیہ، غرض و غائب، یہ ضروری چیزیں علم الصرف کے حوالے سے آپ کے گوشہ گزار کی۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔